بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کیس ود نیوز۔ خان کے لیے بڑی گواہی سامنے آ گئی۔ یہ کیا خبر ہے؟ قادیانیوں کو مذہب کی تشریح کی اجازت مل گئی، کیا یہ حقیقت ہے؟ کل سے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وہ 2-3 دن سے اس پہ بحث ہو رہی ہے اور چیف جسٹس کو تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اصل میں حقیقت کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ڈیل کر لی ہے؟ یہ بھی تمام خبریں وہ تفصیلات اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے وہ چیف جسٹس کے حوالے سے جو 2-3 دن سے سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ کتاب کی اشاعت اور تقسیم کے حوالے سے یہ کیس جب سپریم کورٹ کے سامنے پہنچا اور چیف جسٹس نے اس کے اوپر فیصلہ سنایا، ایک تو جو اس کے اوپر دفعات لگی ہیں وہ جرم اس لیے نہیں بنتی کیونکہ جو قانون ہے وہ 2019 کا ہے اور جو قانون اس پر اپلائی کیا جا رہا ہے وہ 2021 کا ہے۔ ظاہری بات یہ ہے کہ سابقہ جو بھی گناہ ہوتے ہیں اس پر یہ اطلاق نہیں ہوتا۔ اگر قانون وہ بعد میں بنایا جائے، فار ایگزامپل اب 2024 ہے، اب ایک قانون بنایا جاتا ہے کہ وہ کوئی بھی قانون بنایا جاتا ہے تو وہ آج کے بعد لاگو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ آج کے بعد لاگو ہوگا۔ جو سابقہ ہے 2023 میں 2022 میں جو فیصلے سنائے گئے ہیں اس پہ وہ لاگو نہیں ہوگا، اثر انداز نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس پہ انہوں نے کہا کہ لاگو نہیں ہوگا۔ اگر یہ قانون لاگو سمجھا بھی جائے تو سزا وہ 6 مہینے قید کی ہے، لیکن یہ جو مجرم ہے یہ 14 مہینے قید پہلے ہی کاٹ چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے ممنوع کتاب کی اشاعت اور تقسیم کی ہرگز اجازت نہیں ہے، مزید اس میں لکھا گیا ہے فیصلے میں۔ لیکن ہوا یہ کہ چیف جسٹس نے یہ سوشل میڈیا پہ چلنا شروع ہو گیا کہ چیف جسٹس نے قادیانیوں کو اپنی مذہب کی تشریح کی اجازت دے دی ہے۔ یہ چیف جسٹس کے خلاف مذہب کارڈ وہ استعمال کیا گیا، یہ بات سراہن غلط ہے۔ لیکن جو فیصلہ میں نے اوپر سنایا یہ فیصلہ تھا، اس میں سوچ سمجھ بوجھ کر وہ اگر انسان بات کرے، اس میں سینئر صحافی عمران ریاض خان ہو گئے، فلک جوید ہوگی جو صنم جوید کی بہن ہیں، ان کے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ یہ ریلیز کیے گئے۔ میں ان کا بہت بڑا وہ ان کا فین ہوں، یہ جو سینئر صحافی ہیں، لیکن ایسی بات ویسے نہیں کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر زبان کو استعمال کرنا چاہیے اور جو بھی خبر دینی چاہیے سوچ سمجھ کر دینی چاہیے۔ اور اس میں کچھ ایسے بھی ہیں، سینئر صحافی منصور علی خان نے کہا ہے کہ کچھ میرے پاس ایسے ثبوت میں ہے جس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ ٹھوک کے رکھو چیف جسٹس جڑا نہ ہون قابو آیا تو انہوں نے ساریاں کسریاں پوریاں کر لو۔ یہ فضل الرحمان صاحب جو مولانا صاحب ہے اس نے بھی سوچا کہ میں بھی بہکا گنگا میں ہاتھ میں بھی دھو لوں، تو انہوں نے بھی اپنا ٹویٹ کیا کہ یہ قادیانیوں کو اپنے مذہب کی تشریح کی اجازت چیف جسٹس نے دے دی ہے، یہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی کہاں ہوئی ہے یہ بات؟ بالکل غلط ہے۔ آپ وہ حقائق پہ مبنی یہ مولانا صاحب سے بندے کو پوچھنا چاہیے کہ یہ آج سے 2 مہینے پہلے تو کہتا تھا کہ عمران خان یہودی ہے، ایجنٹ ہے، بہت زیادہ انہوں نے افواہیں وہ پھیلائیں، تو آج وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر ہاتھ کیوں ملا رہا ہے؟ مجھے یہ تو بتائیں نا۔ صرف مولانا صاحب وہ ایک مذہب کارڈ اس نے بہت کھیلا اور آج بھی کھیلتے جا رہے ہیں۔ کم از کم ہر چیز کو، حقیقت پہ مبنی چیز کو وہ شائع کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری جو قوم ہے وہ پہلے ہی تہذیب اور جو شعر پسند ایسے عناصر وہ پہلے ہی کافی حد تک پہنچ چکے ہیں جنہیں اب ہمیں روکنا چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے، لیکن شاید ہم اس بات پہ وہ نہیں توجہ دے رہے۔ اس کے بعد وہ مریم نواز صاحبہ نے بھی کل وہ اپنا پہلا وہ وزیر اعلیٰ نامزد ہونے کے بعد اپنا خطاب کیا۔
ایک تو انہوں نے ارکان کو ویلکم کہا اور انہوں نے کہا کہ PMLN جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو صوبائی اسمبلی میں بڑی اکثریت ملی ہے، نوجوانوں کو بڑی تعداد منتخب ہوئی ہے، لیکن اور ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ جو ہے وہ اپنا منشور اس میں دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایئر ایمبولینس دیں گے سب سے پہلے آ کر۔ یہ سوچنے کی بات ہے، ویسے کرنا چاہیے، یہ اچھا اقدام ہے، ہونا چاہیے بالکل، لیکن چلانا کوئی ایزی کام نہیں ہے۔ جو سوشل میڈیا پہ ایئر ایمبولینس ہو رہی ہے، یہ کوئی چلانا آسان کام تو نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ 1122 کو جو 1122 ہے اس کو موٹر وے پہ چلائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں تمام گلیاں پکیاں کروائیں گے، صاف ستھرا ماحول جو ہے وہ ہم مہیا کریں گے۔ دراصل یہ کام جو ہے یہ ناظم کا ہوتا ہے یا پھر بلدیہ کا ہوتا ہے، لیکن آج کل یہ جو صورتحال ہو رہی ہے یہ ہر جگہ ایسی صورتحال ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ پھر جو ہے وہ جو ہماری سیاست ہے پاکستان کی وہ اس حد تک ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا نوجوانوں کو قرضہ دیں گے، اور انہوں نے ساتھ کہا کہ ITCI جو ہے وہ ہم سسٹم دیں گے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ہے جو ہے وہ ای کامرس اور کامرس جو ہے وہ بھی ہم پنجاب کے جو ہے وہ نوجوانوں کو دیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا چل ٹویٹر نہیں رہا، لوگ ٹویٹر پہ جو ہے وہ بڑی باتیں کر رہے ہیں، بہت پریشان ہے، یہ ای کامرس کامرس چلانا چاہ رہی ہیں، لیکن پھر کیا کریں؟ ٹھیک ہے، اچھا ہے کہ ہم تو امید کرتے ہیں کہ چلانا چاہیے، بالکل چلانا چاہیے، لیکن جو ہے وہ شکر ہے کہ انہوں نے 5 سال والا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 5 سال کا ٹائم ہے، یہ نہیں کہا کہ جی 80-90 دنوں میں سارا کچھ کر دوں گے۔ اس کے بعد جو ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ سوچنے کے لیے خبر نہیں ہے، یہ ایک سوچنے کے لیے ہے۔ یہ سینئر صحافی منصور علی خان صاحب ہیں، تو انہوں نے یہ کوٹ کیا ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ میری سوچ ہے، انہوں نے کہا کہ میری خبر نہیں ہے لیکن میری سوچ ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو مجھے بھی اچھی لگی، تو میں نے بھی کوٹ کر لیا کہ یہ بات ویسے ہے کیا۔ انہوں نے کہا کہ PTI قومی اسمبلی کے حوالے سے زیادہ ایکٹیو دکھائی دیتی ہے، وہ یہ کہتی ہے ہماری 180 سیٹس ہیں، لیکن پنجاب اسمبلی کے حوالے سے تھوڑا ٹھنڈا کام ہے۔ تو ان کی بات کسی حد تک بہت ہی زبردست ہے، کیونکہ جو PTI والی ہے وہ قومی اسمبلی میں بہت زیادہ متحرک لگتی ہے کہ ہماری جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں سیٹس ہیں، اور لیکن جو پنجاب اسمبلی ہے اس میں بس سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن پہ ہی کچھ خبریں چل رہی ہیں، لیکن انہیں وہاں پہ بھی کلیم انہوں نے کوئی نہیں کیا، کیونکہ وزیر اعلیٰ تو انہوں نے جو ہے وہ میاں اسلم اقبال انہوں نے بنا دیا ہے، تو اس کے لیے نامزد کر دیا ہے، تو اس کے لیے انہیں یہ جو ہے وہ کلیم کرنا چاہیے کہ ہماری اتنی سیٹس ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ جب نامزد کیا ہے تو اس کے پیچھے بھی تو کوئی چیز ہونی چاہیے، لیکن یہ جو ہے وہ ٹی وی اور سوشل میڈیا کی حد تک ہے۔ پھر لوگ تو باتیں کرتے ہیں کہ یہ کچھ مل ملا کر تو نہیں، کیونکہ 2018 میں بھی کچھ ایسا ہوا تھا۔ ہاں جی، مسلم لیگ نون کہتی تھی کہ RTS بیٹھ گیا، سلیکٹڈ آ گیا، لیکن خانہ پوری کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ ہاں، اور جو ہے پھر بعد میں وہی اب PTI والے بھی کچھ ایسا ہی کرنے کو میرا خیال ہے کر رہے ہیں۔ بعد میں وہ بھی جو ہے وہ ایک الیکشن کمیشن کے سامنے انہوں نے مسلم لیگ نون نے اعلان کیا، جو دوسرا اس کا احتجاج کیا، وہاں بھی میاں صاحب نہیں گئے، شہباز شریف صاحب اس وقت تھے، بڑے میاں تو جیل میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے کمر میں درد ہے، میں نہیں جا سکتا، یہ تو صورتحال اس وقت تھی۔ لیکن جو ہے وہ 2014 میں جو تھا وہ تو 35 پنکچر والی بات تھی، اب 80 سیٹس کی بات ہے بھائی، وہاں تو اب کہتے ہیں 4 حلقے کھول دیں، یہاں تو 80 سیٹس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں، کلیم کر رہے ہیں، اس کے لیے تو آپ بس ٹی وی اور سوشل میڈیا کے حد تک ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کہتے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے، یہ میری کوئی خبر نہیں ہے، میرا اپنا ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے، یہ ویسے ہمیں بھی اس بات پہ سوچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو پریشان کن خبر ہے خان کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے، وہ یہ ہے کہ سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسع قیوم صاحب جو ہیں انہوں نے عدالت میں 164 میں
کا بیان ریکارڈ کروایا۔ انہوں نے 9 مئی اور GHQ حملہ کیس میں 9 مئی کا ذمہ دار جو ہے وہ عمران خان کو ٹھہرا دیا۔ یہ بہت بڑی جو ہے وہ خبر ہے۔ انہوں نے کہا میں نے 2018 میں الیکشن لڑا اور پارٹی نے جو ہے وہ مجھے ڈپٹی اسپیکر بنا دیا، تو الیکشن لڑنے کے بعد وہ ڈپٹی اسپیکر بن گئے۔ 2023 جولائی تک جو ہے وہ PTI کے ساتھ رہا، پھر انہیں کیا ہوا؟ یہی تو سوچنے کی بات ہے۔ پھر ہو سکتا ہے یہ بھی چلے پہ گئے ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم 9 مئی کو مختلف ٹولیوں میں پولیس پر پتھر برسائے۔ 10 مئی کو صبح معلوم ہوا کہ عمران خان کو پولیس لائن میں منتقل کر دیا ہے، لیکن وہاں پہ ہم پہنچ نہیں سکتے تھے۔ جب 11 مئی کو عمران خان کو رہا کیا گیا تو ہمیں معلوم تھا کہ اب آرمی جو تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ عمران خان نے کہا اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو آرمی تنصیبات پر حملہ کرنا۔ عمران خان مرکزی کردار ہے جبکہ بشریٰ بی بی بھی واقعے کے ذمہ دار ہیں۔ میں ان تمام باتوں پر جو ہے وہ شرمندہ ہوں اور معافی چاہتا ہوں۔ یہ اس کا ضمیر ویسے بہت جلد جاگا ہے، اتنی جلدی جاگتا تو نہیں ہوتا جتنی جلدی ان کا جاگا ہے۔ بھئی آپ اس وقت 9 مئی والے دن تھے، اس کے بعد آپ جولائی تک PTI کے ساتھ رہے، 2-3 مہینے آپ کہاں رہے؟ آپ نے اس وقت بیان ریکارڈ کیوں نہیں کروایا؟ لیکن یہ جو تمام باتیں کی ہیں یہ ہمیں اس بارے میں معلوم نہیں کہ یہ انہوں نے خود بیان ریکارڈ کروایا ہے یا پھر کسی کے کہنے پہ سپورٹ انہیں جو ہے وہ دی گئی ہے، کوئی چلا انہوں نے کاٹا، یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ لیکن یہ بیان انہوں نے دیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو خطرناک بعد میں ثابت ہو سکتا ہے۔ بانی چیئرمین کے لیے انہوں نے مزید بھی کچھ نام لیے، اجاز چودھری کا میرا خیال ہے نام لیا، اور تمام جو ہے میں نے لب لباب اس کو بتا دیا۔ یہ بیان تو اس نے بہت لمبا ریکارڈ کروایا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنا اور اس چینل کا رکھیے خیال۔ اللہ حافظ۔